بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ میں سورہ احزاب کا رکوع نمبر 5 اور 22ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع کروں گا۔ حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام پر عمل کرنے والے مسلم اور اسلام پر عمل کرنے والی مسلمان عورتیں، مسلم مرد اور مسلم عورتیں۔ یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ترجمہ بتانے کے لیے تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ دیکھیے، اسلام اور ایمان یہ لفظ کے اعتبار سے دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ الگ الگ استعمال ہوں گے نا تو ان کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ اسلام کا معنی بھی وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان کا معنی بھی وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان سے وہ مخصوص ایمان مراد ہے، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر اور تمام پیغمبروں پر، جو بھی اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر جو ایمان لائیں گے ان کو مومن بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ نے ان کا نام رکھا ہے مسلم ہیں، تو وہ مومن بھی، اور یعنی لیکن اللہ نے جو نام دیا وہ مسلم نام دیا، ہوا سماکم المسلمین، تو انہی کو مسلم کہا جائے گا۔ لہذا جب یہ لفظ دونوں الگ الگ استعمال ہوتے ہیں نا الگ الگ مقام پہ، تو ان کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ دونوں لفظ ایک ہی جملے میں استعمال ہو جائیں تو پھر ان کا مفہوم الگ الگ ہوگا۔ جب ایک ہی سینٹنس میں یہ دونوں لفظ آ رہے ہوں گے تو پھر اسلام کا مطلب الگ ہوگا، ایمان کا مطلب الگ ہوگا۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر ان کا پھر ایک ہی مطلب مراد لیا جائے تو یہ بلاغت کے قاعدے کے خلاف ہے، تو پھر اسلام کا مطلب الگ ہے، ایمان کا مطلب الگ ہے۔ تو اسلام کے لفظی ترجمہ ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، تو اس لیے مسلم کا ترجمہ ہم یہاں کریں گے پریکٹیکلی مسلم، یعنی جو پریکٹس میں بھی ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، لین دین کی پابندی کرتے ہیں، جو عملی طور پر مسلمان ہیں، یعنی شریعت کے احکام پر عمل کرنے والے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان المسلمین، وہ مرد جو شریعت کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، والمسلمات، اور وہ عورتیں جو شریعت کے احکام پر عمل کرتی ہیں، اور والمؤمنین والمؤمنات، اور وہ مرد جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور والمؤمنات، اور وہ عورتیں جو ایمان لائی ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر، جو بھی اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ تو یہ ترجمہ ہوگا اس کا، ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلامی احکام پر عمل کرنے والے مرد، یا مسلمات اسلامی احکام پر عمل کرنے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور اللہ پر ایمان لانے والے مرد اور اللہ پر ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں۔ قانت بھی کہتے ہیں مکمل اطاعت کرنا۔ تو یہاں بھی ایک اشکال ہوگا کہ مسلمینہ کا معنی ہی اسلامی احکام پر عمل کرنے والے، تو قانتینہ کا پھر مطلب وہ بھی اطاعت، تو اطاعت کا تو مطلب یہی ہوتا ہے عمل کرنا، تو یہ تو پھر وہی لفظ کا تکرار ہو گیا۔ تو خوب سمجھ لیں، قانتین کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو اور وہ اپنے آپ کو اطاعت کے لیے حوالے کر دے، اور مسلم کا مطلب یہ ہوگا پریکٹیکلی پھر اطاعت کرے بھی، یعنی ایک اطاعت یہ ہوتی ہے کہ آپ ذہنی طور پر قبول کر لیتے ہیں کہ ہم نے آپ کا فرما بردار بن کے رہنا ہے، ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ ہے، اور ایک ہے پھر عملی طور پر اس کو یعنی عملی جامہ پہنانا۔ تو اب یہ تینوں الفاظ جو ہے نا ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو اس لیے اب میں اس کا دوبارہ یعنی پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ ان المسلمین والمسلمات، شریعت کے احکام پر عمل کرنے والے مرد یا شریعت کے احکام پر عمل کرنے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اور اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، یعنی جن کے اندر اطاعت کا جذبہ ہے، جس جذبے کی بیس پر جذبہ تھا ان، تو جس کی بیس پر وہ پھر انہوں نے اسلامی احکام پر عمل کیا۔ آگے اسلامی احکام کا بیان ہے، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ سچ سے کیا مراد ہے تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے مرد، والصابرات، اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین، اور خشوع و خضوع کرنے والے، یعنی عاجزی، تواضع، اللہ کا خوف۔ خشوع کہتے ہیں اللہ کے خوف کی بنا پر جو آپ کے اندر ایک تواضع پیدا ہوتی ہے، جو تکبر کے بالکل اپوزٹ ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ تواضع سے بھی کیا گیا، تواضع کرنے والے مرد اور تواضع کرنے والی عورتیں، یعنی تکبر نہ کرنے والے۔ والمتصدقین، اور صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم،
اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی مرد، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، والذاکرین اللہ کثیراً اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد، والذاکرات اور عورتیں یعنی کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، تیار کر کے رکھا ہوا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت، تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت، واجرا عظیما اور بہت بڑا اجر اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ وما کان لمؤمن اور نہیں ہے کسی مومن کے لائق، کسی مومن کے لائق یہ بات نہیں ہے، ولا مؤمنۃ اور نہ ایمان والی عورت کے لائق ہے یہ بات۔ یہاں مومن سے مراد ہے عام مسلمان، یہ خوب سمجھ لیں، کیونکہ یہ مومن کا لفظ اور مسلم کا لفظ ایک سینٹنس میں استعمال نہیں ہو رہا، تو یہاں مومن سے مراد ہے جو بھی مسلم ہیں، یعنی جو مومن ہیں جن کو اصطلاح میں مسلم کہا جاتا ہے، ایمان والے لوگ، تو ان کے لیے شان نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے امراً کسی بھی حکم کا، ان یکون لہم الخیارہ تو ہو ان کے لیے اختیار، من امرہم اس حکم میں، اپنے اس معاملے میں، من امرہم کا معنی اپنے معاملے میں، جب اپنے معاملے میں ان کے پاس آپشن ختم ہو جاتا ہے، جب ان کے اس معاملے میں اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر ان کے پاس آپشن نہیں رہتا بلکہ اس پر عمل ہی کرنا ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا مبینا بہت واضح گمراہی میں۔ وَإِذْ تَقُولُ اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ کہہ رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کہہ رہے تھے للذی اس شخص سے انعم اللہ علیہ جس پر اللہ نے انعام کیا، وانعمت علیہ اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا، کیا کہہ رہے تھے آپ اس کو؟ امسک روک کے رکھو، امسک یمسک امساکن کا معنی روکنا، امسک علیک زوجک آپ اپنی زوجہ کو اپنے اوپر روک کے رکھو۔ زوج کا لفظ عربی میں شوہر پہ بھی اطلاق ہوتا ہے، اس کا بیوی پہ بھی اطلاق ہوتا ہے، جبکہ زوجہ کا لفظ جو ہے وہ صرف بیوی ہی پہ اطلاق ہوتا ہے، کہ اپنے زوجہ کو اپنے اوپر روک کے رکھو یعنی طلاق نہ دو اسے۔ واتق اللہ اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک اور اے نبی آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے ما اس چیز کو اللہ مبدیہ جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، ابدا یبدی ابداء کا معنی ظاہر کرنا، وتخشى الناس اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشى اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس اللہ سے ڈریں۔ فلما قضا زید پس جب پورا کر لیا زید نے منہا اس زوجہ سے وطرن اپنی خواہش، وطر کہتے ہیں اپنی خواہش کو، جب زید نے اپنی خواہش پوری کر لی، یہ کنایہ ہے طلاق سے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے نا تو ہم عرب میں اس پہ کنایہ تھا کہ اس نے اپنی خواہش پوری کر لی ہے اس سے، یعنی اب اس کا دل رکھنے کا نہیں ہے، گویا اس کا دل بھر گیا ہے کسی بھی وجہ سے، تو جب زید نے اپنی خواہش پوری کر لی یعنی زید کا دل نہ ہوا رکھنے کا اور زید نے ارادہ کر لیا طلاق دینے کا اور بالآخر دے بھی دی طلاق، تو اللہ فرماتے ہیں زوجناکہا، یہاں طلاق کا تذکرہ نہیں ہے کہ طلاق دینے کا، زوجناکہا اے نبی ہم نے نکاح کرا دیا آپ کا ہا اس زینب سے، لکی لا یکونا تاکہ نہ ہو علی المومنین مومنین پر حرجن کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم، ادعیاء کہتے ہیں نا منہ بولے بیٹوں کو، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں لوگوں پر کوئی تنگی نہ رہے، یعنی کوئی بھی شخص اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہے تو اس میں کوئی تنگی نہ رہے، اس کے سامنے آپ کا عمل حجت ہو۔ اذا قضوا منہن وطرا جب وہ منہ بولے بیٹے منہن اپنی ان بیویوں سے اپنی حاجت پوری کر لیں، یہ بھی کنایہ طلاق سے، یعنی ان کا دل بھر جائے اور وہ نہ رکھنا چاہیں، دل بھرنا یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی خواہش نہ رہے ہم بستری میں، بلکہ دل بھرنا یہ کنایہ ہے، میں نے بتایا کہ کہتے ہیں نا یہ بیزار ہو گیا اس سے، تو یہ بیزاری سے کنایہ ہے، یعنی کسی بھی وجہ جھگڑے ہو رہے ہیں بہت زیادہ، تو کسی بھی وجہ سے جب وہ بیزار ہو جائیں اور وہ نہ رکھنا چاہیں اور وہ منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، تو ہم نے آپ کا نکاح زینب سے اس لیے کرا دیا تاکہ آئندہ کے لیے کوئی بھی شخص اپنے منہ بولے بیٹی کی مطلقہ سے نکاح کرنا چاہے تو اس میں کوئی تنگی نہ رہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا یہ کام ایسا تھا مفعولہ جو ہو کے رہنا ہی تھا، یعنی یہ زینب کو طلاق ہونی ہی تھی اور آپ کا ان سے نکاح ہونا ہی تھا، اس میں حکمتیں ہیں۔ ما کان علی النبی نہیں ہے نبی پر من حرج کوئی بھی حرج فیما اس چیز میں فرض اللہ لہ جو اللہ نے آپ نبی کے لیے فرض کر دی ہو، تو نبی کے لیے وہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت اللہ یہ اللہ کے طریقہ ہے، فی الذین ان لوگوں میں بھی خلو من قبل جو پہلے سے گزر چکے، یعنی ان پیغمبروں میں بھی اللہ کا طریقہ یہی رہا ہے
کہ جب وہ کوئی فیصلہ کر دیں نا پیغمبر کے بارے میں تو پھر پیغمبر کو اس کام میں کوئی حرج نہیں رہتا، پھر لوگوں سے پیغمبر کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا یہ ایک معاملہ ایسا تھا جو مقدر تھا۔ قدر کا معنی بھی اندازہ تھا، مقدر جس کو ٹھہرایا ہوا تھا، یعنی مقدورہ، یہ ایک ایسا اندازہ تھا جو اللہ کی طرف سے پہلے ٹھہرایا ہوا تھا۔ یعنی یہ جو اندازہ تھا نا، اندازے سے مراد یہ کام جو ایک مینجمنٹ ہے جس میں کہ انہوں نے طلاق دینی تھی اور آپ نے ان سے نکاح کرنا تھا، تو یہ پہلے سے طے شدہ تھا، یہ ہو کے رہنا تھا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ اللہ کی طریقہ رہا ہے پہلے لوگوں میں۔ یہ کون لوگ ہیں پہلے؟ الذین، یہ وہ پیغمبر ہیں، یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوائے اللہ کے، وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے حساب و کتاب کے لیے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں میں سے کسی ایک کے باپ۔ ابا کا مطلب اب باپ کو کہتے ہیں نا، تو جب اس کی نسبت کسی اور طرف ہوتی ہے تو الف اور واو اور یا آ جاتا ہے۔ جیسے جب یہ سبجیکٹ ہوگا تو ابو احد، اور جب آبجیکٹ ہوگا تو ابا احد، اور حرف جر ہوگا تو ابی احد۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ خاتم عربی میں مہر کو کہتے ہیں، اسٹیمپ کو کہتے ہیں، جو بالکل لاسٹ میں لگتی ہے، جس کے بعد مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ مہر ہیں، اسٹیمپ ہیں، لاسٹ میں ہیں۔ تمام پیغمبروں پر اب مہر لگ گئی ہے، اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، جیسے کہ حدیث میں اس کی اور زیادہ ڈیٹیل ہے۔ یعنی ہر چیز کے جو خاتم میں آنے والی چیز ہے نا، خاتم اصل میں لغوی معنی اس کا اسٹیمپ کا نہیں ہوتا، لغوی مطلب ہوتا ہے خاتم، یعنی اسٹیمپ کو خاتم کہتے ہیں، لیکن خاتم کا جو اصل ترجمہ ہے نا عربی میں، ما یختم بہ، ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی بھی چیز کو اینڈ کیا جاتا ہے، کسی سلسلے کو ختم کیا جاتا ہے۔ فاعل کا لفظ ما یفعل بہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں، تو خاتم کل ما یختم بہ شیء، ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی شے کو یا کسی سلسلے کو اینڈ کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ تو خاتم النبیین کا مطلب پیغمبروں کے سلسلے کو جس کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے، آپ وہ ہیں، یہ مطلب ہوگا خاتم کا۔ تو اسٹیمپ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، مہر کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس لیے مہر ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ آخری میں، خلاصہ یہ کہ آپ آخری نبی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا، ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے، ہوا یہ تھا کہ نبی کی ازواج کو بھی خطاب ہوا پچھلے رکوع میں کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم گھروں میں قرار پکڑو، پردہ کیا کرو، اور تم میں جو نیک اعمال کرے گی اللہ اس کو دگنا اجر دے گا۔ اس پہ بھی بعض لوگوں کو اشکال ہوا کہ شاید یہ نبی کی بیویوں کے ساتھ خاص ہے، اور اسی طرح یہ بھی شان نزول میں روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض صحابیات نبی کی خدمت میں آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن نے مردوں ہی کو خطاب کیا ہے ہمیشہ، عورتوں کا کوئی زیادہ تذکرہ ملتا نہیں ہے قرآن مجید میں، حالانکہ اصل میں جو جہاں بھی اللہ نے مردوں کو خطاب کیا ہے نا، تو اس میں عورتیں خود بخود داخل ہیں، جیسے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اب یہاں الذین کا صیغہ جو ہے یہ اسم موصول، یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اب دو صیغے ایک ہی ٹائم پہ استعمال نہیں ہو سکتے کہ ان الذین آمنوا اور واللاتی آمنت۔ تو ہمیشہ دنیا میں بھی اصول یہ ہے کہ جب اوور آل کسی قوم کو خطاب کیا جاتا ہے نا، تو جو صیغے مردوں کے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں خواتین ضمناً خود بخود داخل ہوتی ہیں، الگ سے ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے لوگوں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اے لوگوں، تو لوگوں میں کیا ہے، ظاہری یعنی ظاہری لحاظ سے تو اس کا اطلاق مردوں پر ہوتا ہے، لیکن اس میں خواتین بھی داخل ہوتی ہیں آٹومیٹیکلی خود بخود۔ تو یعنی جہاں بھی قرآن میں مذکر کے صیغے استعمال کیے ہیں نا، تو اس میں خواتین خود بخود داخل ہیں، جب تک کہ مردوں کی خاصیت پر، تخصیص پر کوئی الگ سے دلیل نہ ہو۔ لیکن بہرحال صحابیہ کو اشکال ہوا کہ بھئی صیغے تو مردوں ہی کے استعمال ہو رہے ہیں نا، تو وہم ہو سکتا ہے شاید اللہ تعالیٰ نے یہ جنت ساری مردوں کے لیے ہی بنائی ہے، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تطیب کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں سے چاہتے ہیں اطاعت کریں اور ان کو اس پہ جنت ملے گی، بالکل خواتین 100% اس میں داخل ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے اس آیت میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے الگ صیغے نازل کی، اور یہ بھی بتا دیا کہ پچھلی آیت جیسے
امہات المومنین کو جو احکام دیے گئے تھے نا، تو وہ احکام میں سب عورتیں شامل ہیں، کیونکہ نیک عمل جو بھی کرے گا اس کو اجر ملے گا. تو یہ صرف امہات المومنین کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی خاتون اگر نیک عمل کریں گی، عام مسلمانوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، سب کو نیک اجر ملے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. اس لیے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، اسلامی احکام پر عمل کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان کے بغیر چونکہ عمل قبول نہیں ہے، اس لیے اللہ نے شرط کے طور پر ایمان کا تذکرہ کر دیا کہ ایمان لانے والے مرد ہوں یا ایمان لانے والی عورتیں ہوں. والقانتین والقانتات، اور مکمل فرما برداری کرنے والے، یعنی جو اپنے آپ کو مکمل اطاعت اور فرما برداری میں لے آتے ہیں، جس کی بیس پر اسلامی حکام پر عمل کرتے ہیں، تو وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. اور پھر اب آگے اللہ نے نیک اعمال کا تذکرہ کیا. دیکھیں نیک اعمال کا تذکرہ کیوں کیا؟ کافی تھا یہ بتانا کہ بھئی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اچھے عمل مرد کرے یا عورت کرے، سارے جنت میں جائیں گے. تو شان نزول کا مقصد تو پورا ہو جاتا نا، جو سوال کیا گیا تھا وہ تو پورا ہو گیا تھا یہاں پہ. لیکن اللہ نے کچھ نیک اعمال کو ہائی لائٹ بھی کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ جب تم نیک بننا چاہو گے نا تو ان اعمال کو فوکس کرنا، تاکہ مسلمانوں کو موٹیویشن ملے کہ نیک اعمال اللہ کی نظر میں ہیں کیا، تاکہ مسلمان قوم ان نیک اعمال پہ زیادہ سے زیادہ حریص ہو اور ان اعمال کو اپنی زندگی میں لائے. تو اس لیے اللہ نے ان نیک اعمال کو جو فرما بردار لوگ اور مسلم لوگ کرتے ہیں ان کو الگ سے اللہ نے بیان کیا. وہ کیا فرمایا؟ والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں. کیا عجیب آیتیں دیکھیں. باقی جو نماز، زکوٰۃ اور دیگر اعمال ہیں نا، ان سے پہلے اللہ نے کیریکٹر کا تذکرہ کیا. صادق کا مطلب ہوتا ہے قول و عمل میں سچے، اسی کو صدیق بھی کہا جاتا ہے. تو قول و عمل میں، اسی تمام مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو قول و عمل میں سچے ہوں. یعنی چونکہ پیچھے تذکرہ منافقین کا چلا ہے نا، کہ منافقین غزوہ احزاب میں پیچھے رہ گئے تھے، زبان سے دعوے کچھ اور تھے، عمل کچھ اور تھا. تو یہ چیز انسان کے کیریکٹر کو داغدار کر دیتی ہے. تو مسلمان کیریکٹر لیس نہیں ہوتا، جو زبان میں ہے وہی دل میں ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ. تو آج کتنا بڑا، میں تو باہر ملکوں میں جب سفر کرتا ہوں تو مسلمان قوم کی جو سب سے بڑی شکایت آتی ہے وہ کیریکٹر لیس ہونا آتی ہے. اور میں علی الاطلاق تمام مسلمانوں کی شکایت نہیں ہے یہ، خاص طور پر یہ جو دیسی مسلمان ہیں نا بر صغیر کے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے، ان کی زیادہ یہ کمپلین آتی ہے کہ کیریکٹر میں جو ہے نا مالی لین دین میں بہت سے لوگوں کی میں نہیں کہہ رہا سارے کی، یعنی بہت سو کی شکایت آتی ہے. تو پھر بہت افسوس ہوتا ہے کہ کردار میں تو مسلمان کو ایک نمبر ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا الصادقین والصادقات، کہ کھرے ہونے چاہیے، سچے ہونے چاہیے، سچے مرد اور سچی عورتیں. تو سب سے پہلے اپنے کردار کو درست کریں. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو دعوت دی اور اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اپنا صادق اور امین ہونے کو آپ نے اناؤنس کیا کہ بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا تم سے؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو یہی تو کردار ہے کہ نہ امانت میں خیانت بھی جھوٹ ہے نا. اگلا آپ پر اعتماد کر رہا ہے، آپ کو سچا سمجھ رہا ہے، اور آپ اس کی امانت میں 2 نمبری کر دیتے ہو، ڈنڈی مار دیتے ہو. تو اس کا مطلب آپ جھوٹے ہو، جو دیکھنے میں آپ جیسے لگ رہے تھے ویسے آپ ہو نہیں. تو صادقین جو ہے نا یہ نفاق کی ضد ہے، نفاق کی اپوزٹ ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سچے مرد اور سچی عورتیں. تو اس میں خیانت سے بچنا بھی، معاہدوں کی خلاف ورزی بھی، اور یعنی معاہدوں کی خلاف ورزی سے بچنا بھی آ گیا، خیانت سے بچنا بھی آ گیا، اور جتنی بھی قسم کی 2 نمبریاں، دھوکے بازیاں، وہ سب اس آیت میں، اس صادقین اور صادقات کے لفظ میں آ گئیں. آگے اللہ فرماتے ہیں والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. کیونکہ جب آپ شریعت پہ چلیں گے، سچے بنیں گے، تو صبر کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا آپ کے اندر. صبر علی الطاعہ و صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچیں گے تو ٹینشن ہوگی، اس پہ صبر کرنا پڑے گا. نیکیوں پہ چلیں گے تو ٹینشن ہوگی، اس پہ صبر کرنا پڑے گا. والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور عورتیں. وجہ اس کی ہے کہ کوئی بھی نیکی خشوع کے بغیر، تواضع کے بغیر نہیں ہوتی. اگر آپ میں تکبر ہوگا تو آپ شریعت کے حکام کی دھجیاں اڑائیں گے. تو خشوع و خضوع سے آپ کی زندگی، خشوع کے ساتھ آپ کی زندگی ہو، یعنی اللہ کا خوف ہو آپ کے دل میں. نماز سب سے اہم اسی لیے کہ وہ آپ کو خشوع سکھاتی ہے. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، قربانی بھی آ گئی، فطرانہ بھی آ گیا، اور نفلی صدقات اور خیرات جو ہم کرتے ہیں رشتہ داروں پہ ادھر ادھر، سب آ گئے. والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. اللہ کو روزہ بھی بہت پسند ہے. خاشعین والخاشعات میں بعض علماء نے کہا ہے کہ نماز آ گئی ہے، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ قرآن کہیں نیکیوں کا تذکرہ کرے اور نماز کا تذکرہ نہ کرے. تو خاشعین خاشعات کے ذریعے اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا، کیونکہ نماز میں آپ جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ خشوع ہے. تو
تو اس لیے اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے مرد اور عورتیں. والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. اس میں رمضان کے روزے بھی آ گئے جو فرض ہیں، اور نفلی روزے بھی آ گئے. یعنی روزہ اللہ کی نظر میں ایک نیکی ہے، ایک عبادت ہے، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے آپ کے روزہ رکھنے سے، جب تک کہ صحت کو کوئی غیر معمولی نقصان ہونا شروع نہ ہو جائے. پھر ایسا روزہ ممنوع ہے کہ کنٹینیو رکھتے چلے جا رہے ہیں اور صحت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے آپ کا، اور آپ کے جو ہے وہ جو ضروری کام تھے ان میں بھی جو فرائض واجبات آپ سے چھوٹ رہے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق نہیں ادا کر پا رہے، ایسا روزہ ممنوع ہے. لیکن اگر اتنی اس حد تک نہ جائیں آپ، تو پھر روزے جتنے زیادہ کثرت سے رکھے جائیں، شریعت میں روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے، میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو روزہ داروں کے لیے اللہ نے خاص طور پر جو ہے جنت میں مقام اور درجات رکھے ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اب چونکہ مردوں عورتوں کا برابر ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے مرد اور عورت کا جہاں الگ سے ذکر ہوتا ہے، یعنی برابر مطلب الگ الگ ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں ایک ہی آیت میں، تو اس میں ان کا آپس میں پردے کا نظام اور زنا کی طرف نہ جانا، اس کو قرآن نے یہاں ہائی لائٹ کیا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. تو یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھیں، یعنی زنا سے، اور یہ جو ہینڈ پریکٹس ہے اور بہت جو بھی برائیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری اس میں داخل ہیں. تو صرف ایک چیز کو اللہ نے حلال کیا، وہ ہے اپنی زوجہ کے پاس جانا. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. یعنی ذاکرات میں بھی کثرت کا خود بخود داخل ہے، اس کا تکرار اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ پہلے ہو چکا ہے، نہیں، کسی نیکی میں اللہ نے کثرت کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن ذاکرین میں اللہ نے کثرت کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کثرت ذکر بہت زیادہ پسند ہے، اور آسان بھی. بہت زیادہ روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن بہت زیادہ ذکر کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ ایک ہاتھ میں تسبیح رکھیں، آپ کی زبان چلتی رہے. تبھی حدیث میں آتا ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، چاہیے کہ تمہاری زبان جو ہے نا ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو، اکابر کو دیکھا ہے، جب فارغ ہوتے تھے تو لا الہ الا اللہ یا کلمہ ان کی زبان سے مسلسل چلتا رہتا تھا. تو پہلے بزرگوں میں، پہلے لوگوں میں یہ بہت کامن تھی یہ چیز. عام لوگوں میں بھی جو علماء صلحاء نہیں بھی ہوتے تھے، وہ بھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے، جب فارغ ہیں تو اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے گناہوں سے معافی تیار کر کے رکھی ہے. ان سے کوئی چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو جائیں گی تو اللہ معاف کر دے گا. واجرا عظیما، اور اجر عظیم بھی تیار کر کے رکھا ہے. چھوٹی موٹی کوتاہیاں میں نے اس لیے بتائیں کہ کبیرہ گناہ کے بارے میں شریعت کا اصول ہے وہ توبہ سے معاف، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. اللہ معاف کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن قانون یہی ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. اس کا بھی شان نزول ہے. سورت کے شروع میں نے کچھ خلاصہ میں بتایا تھا آپ کو. ہوا یہ تھا کہ زید ابن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے. حضرت زینب بنت جہش وہ نبی کی پھوپھیزاد بہن تھیں، قریشی تھیں، بڑے اونچے نسب سے ان کا تعلق، اور خوبصورت بھی بہت تھیں. تو ہمارے نبی کو چونکہ بہت محبت تھی اپنے بیٹے زید ابن، یعنی منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ سے، تو ظاہر ہے انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے اس کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کرے. تو عام عرب تو اس پہ آمادہ نہیں تھے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنی بیٹی دینے پر، کیونکہ وہ ان پہ غلامی کا ایک دھبا لگ چکا تھا. آزاد کردہ غلام تھے، لیکن بہرحال غلام تو رہے ہیں نا. تو عرب میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے آزاد تو ہو گئے، لیکن غلامی کا دھبا تو لگ چکا ہے نا. تو اس سے ایک نسب میں یہ چیز ایک شرافت میں کمی کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان اپنی اولادوں کے لیے اچھا سوچتا ہے، تو ہمارے نبی نے بھی چاہا کہ زید ابن حارثہ کا نکاح کی اچھی جگہ پہ ہو جائے، تو حضرت زینب سے ہو جائے. حضرت زینب اس پہ راضی نہیں تھیں، اور حضرت زینب کے جو بھائی تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، سگے بھائی تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بھی اس پہ راضی نہیں تھے. غالباً عبداللہ بن جہش نام تھا ان کا، عبداللہ. لیکن نبی چاہتے تھے کہ یہ نکاح ہو جائے. یہ دونوں راضی اس لیے نہیں تھے کہ ایک عار سمجھا جاتا تھا عرب میں ایک غلام سے نکاح کو، تو یہ ذہنی طور پر مینٹلی اس پہ آمادہ نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب اور ان کے بھائی کو حکم دیا کہ اپنی بہن کا نکاح ان سے کراؤ، اور حضرت زینب کو بھی حکم دیا کہ آپ حضرت زید ابن حارثہ سے نکاح کریں.
اور جب حکم دیا تو وہ یہ سمجھی ہوں گی کہ شاید یہ مشورے کے طور پہ حکم ہے، کیونکہ دنیاوی معاملات میں صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب نبی کسی کو حکم دیں تو اس میں امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا بلکہ مستحب استحباب کے لیے ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی تعبیر نخل مت کرو، یعنی کھجور میں نر مادہ کھجوروں کو نہ ملاؤ. تو صحابہ نے نہیں ملایا تو کھجوریں ہی نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا یہ تو میرا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، یہ دنیا کے معاملات تو تم مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو، تو اس میں میرا حکم جو تھا وہ ایک مشورے کے طور پر تھا، تم اگر سمجھتے ہو کہ اس میں نقصان ہے تو نہ کرو. اسی طرح حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کے مولا نے آزاد کیا، حضرت بریرہ کسی صحابیہ کے نکاح میں تھیں، مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور حضرت مغیث جو تھے اپنی زوجہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. حضرت بریرہ کو مولا نے جب ان کے مالک نے آزاد کیا ہے تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی باندی کو آزاد کر دیتا ہے تو باندی اگر کسی کی بیوی ہے تو باندی کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح کو جو ہو چکا ہے وہ باقی رکھے یا مسترد کر دے، کیونکہ جب وہ نکاح ہوا تھا وہ لونڈی تھی، کسی کی غلام تھی، اور باندی جو ہے نا اس پر شوہر کو 2 طلاقوں کا حق ہوتا ہے، یعنی 2 طلاقیں دے گا تو نکاح ختم ہو جائے گا، یعنی وہ 2 طلاقیں 3 کے برابر ہوتی ہیں. لیکن جب باندی کو آزاد کیا جاتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے آزاد، اس پر شوہر کو 3 طلاقوں کا حق حاصل ہو جاتا ہے. 2 طلاقوں سے آزاد نہیں ہوگی، 3 سے آزاد ہوگی، تو شوہر کی ملکیت بڑھ رہی ہے. تو ملکیت بڑھنے سے عورت کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس عورت کو آپشن دیا جاتا تھا کہ آپ اس پرانے نکاح کو چاہیں تو باقی رکھیں، چاہیں تو ختم کر دیں. یعنی باندی ہے نا، کسی کی بیوی بھی تو ہو سکتی ہے نا وہ. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جب باندی کسی کی بیوی ہوتی ہے تو پھر مولا کو اس سے سیکشول ریلیشن کی اجازت نہیں ہوتی، پھر شوہر ہی اس سے ریلیشن قائم کر سکتا ہے. یہ اسلام میں بغیرتی نہیں ہے کہ شوہر بھی اس کے پاس آئے اور مولا بھی جو اس کا مالک ہے وہ بھی ہے، نا. مولا جب آئے گا جب وہ کسی کی بیوی نہ ہو. اگر بیوی ہے تو پھر مولا اس سے جسمانی خدمت تو لے سکتا ہے، یعنی جسمانی سے مراد اس سے گھر کے کام کروا لی، لیکن اس سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کسی کی وائف بن چکی ہے. تو حضرت بریرہ کو ان کے مولا نے آزاد کیا تو ان کے پاس آپشن آ گیا، اسلام نے حکم دیا، نبی نے ان کو کہا کہ بھئی تمہارے پاس اب آپشن ہے، نکاح کو باقی رکھو یا ختم کر دو. ہر باندی کے بارے میں یہ آپشن ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا کہ میں اس نکاح کو ختم کرتی ہوں. اب ان کے شوہر تو عشق کی حد تک ان سے محبت کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ بالکل ہی ذہنی طور پر ٹینشن میں چلے گئے اور گلیوں میں مدینہ کی گھوما کرتے، ایسے دیوانے سے ہو گئے تھے وہ. بعض روایات میں آتا ہے سر پہ خاک بھی ڈالتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے شوہر کی یہ حالت دیکھی، بھئی یہ تو بالکل ان کے عشق میں ایسے دیوانے سے ہو گئے ہیں، تو آپ نے حضرت بریرہ سے کہا کہ تم جو ہے اپنے ان سے نکاح کر لو، تم ان کو مت چھوڑو. تو حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کا مشورہ ہے تو میں اس پر عمل نہیں کرتی، یعنی میں نہیں اس نکاح کو. تو آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے، بھئی جب اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تعجب سے کہ دیکھو ایک طرف ان کے شوہر کا عشق دیکھو، ان کی محبت دیکھو وہ کس درجے تک پہنچی ہوئی ہے، اور ایک طرف بریرہ کی اپنے شوہر سے نفرت دیکھو کہ وہ بالکل بھی، یہ آپ تعجب سے فرمایا کرتے تھے. تو بہرحال حضرت بریرہ نے اس کو نکاح کو ریجیکٹ کر دیا. تو دنیاوی معاملات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تھے نا تو اس میں مشورہ بھی ہوتا تھا بہت دفعہ. اسی سے ملتا جلتا ایک اور معاملہ ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے اول خلع فی الاسلام، اسلام میں جو سب سے پہلے خلع کا واقعہ ہوا. تو حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ میری جب شادی ہوئی ہے تو میرے شوہر اور میری شکل میں بہت زیادہ فرق ہے، میں بہت خوبصورت ہوں اور میرے شوہر رنگ کے سیاہ ہیں، قد کے چھوٹے ہیں، مجھے ان کے دین اور اخلاق پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بالکل بھی میچنگ کی شادی نہیں ہوئی، بالکل بھی جوڑ کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ طلقہ، ان کو طلاق دے دو. تو انہوں نے دے دی طلاق اور اپنا مہر میں پورا باغ واپس لے لیا. تو یہاں بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو کہا نا طلاق دے دو، تو یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ بھی استحباب کے لیے ہے، کیونکہ طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا. اور یہ خلا جو ہے نا، یہاں سے خلا کا بھی پتہ چل گیا. خلا کسے کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں شوہر کو طلاق پہ راضی کر لینا مہر واپس لے کے. تو جب یہ عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہوتا ہے کہ میں مہر دے دیتی ہوں، مجھے طلاق دے دو، تو اس مطالبے کو خلا کہا جاتا ہے. ہوتی یہ طلاق ہی ہے اور شوہر ہی دے گا یہ. تو عدالت کا کام یا پیغمبر کا کام یہ تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی، جو آپ نے اپنے اوپر ذمہ داری ڈالی، وہ یہ کہ بھائی ان کے مطالبے پر شوہر طلاق نہیں دے رہے تو میں سفارش کر دیتا ہوں.
تو کورٹ جب یہ سفارش کرتی ہے شوہر سے کہ تم اس کو طلاق دے دو، تو اس کو شوہر ویلیو دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری بیوی واقعی بہت سیریس ہے اس میں، اور اس میں اب یہ مہر لے کے بھاگے گی بھی نہیں، بلکہ کورٹ انوالو ہے تو کورٹ مہر دلا بھی دے گی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، عورت کہ آپ مجھے طلاق دے دو میں مہر دے دوں گی واپس، شوہر نے دے دی اور پتہ چلا بیگم بھاگ گئی، یا جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ جی میں تو مہر دے چکی ہوں، تو کون پکڑے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت المسلمین سے خطاب کیا خلا کے حکام میں کہ فلا جناح علیہم وان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، یہ خلا کی آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں کہ اے ایمان والو اگر تمہیں خطرہ ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، تو عورت اگر شوہر کو پیسے دے کے اس سے فدیے میں اپنی جان چھڑائے اور یعنی فدیہ دے وہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فدیہ یہی ہوتا ہے جب سامنے والا راضی بھی ہو، تو اس لیے اس پر اجماع ہے کہ خلا بھی ایک ایگریمنٹ ہے، میاں بیوی دونوں کی طرف سے ہوگا وہ۔ تو فرق یہ ہے کہ اس میں بیچ میں مسلمان یا کورٹ انوالو اس لیے ہوگی تاکہ شوہر اس کو سیریس لے اور وہ سمجھے کہ اب واقعی میری بیوی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، ورنہ نارملی بھی عورتیں اپنے میاں سے لڑائی جھگڑوں میں کہتی رہتی ہیں مجھے طلاق دو، فارغ کرو، ان کے وہ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس میں وہ سیریس نہیں ہوتی، وہ یعنی سنجیدہ نہیں ہوتی اس میں، جیسے ہوتا ہے نا خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو میں تیرا گلا دبا دوں گی، تیری زبان کینچی سے کھینچ لوں گی، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واقعی کھینچ لیں گی۔ لیکن اگر کوئی عورت کورٹ میں جا کے کیس کرے کہ میں اپنے بچے کی زبان کینچی سے کھینچنا چاہتی ہوں، تو کورٹ اس کو سیریس لے گی، بھائی یہ تو واقعی کھینچنا چاہ رہی ہے۔ تو کورٹ جو خلا کے کیس میں انوالو ہوتی ہے وہ اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کورٹ کو انوالو ہونے کا تاکہ شوہر عورت کے مطالبے کو سیریس لے، ایک بات۔ نمبر دو، کورٹ شوہر کو جب ترغیب دے گی طلاق دینے کی تو امید ہے کہ شوہر مان جائے گا، اس لیے عورت کورٹ کا سہارا لے گی، کیونکہ کورٹ کا ایک روب ہوتا ہے، حکومت کا ایک روب ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ شوہر اس یعنی پر اعتماد ہوگا کہ مجھے میرا مہر واپس مل جائے گا، کورٹ انوالو ہوئی ہے تو مہر لے کے عورت بھاگ نہیں سکتی۔ تو ان چیزوں کے لیے تو حضرت جمیلہ نے بھی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف پیغمبر کی نہیں تھی بلکہ جج کی حیثیت بھی تھی، آپ مدینہ کے سربراہ بھی تھے اور جج بھی تھے آپ۔ تو کورٹ میں آئی ہیں، نبی کی عدالت میں آئی ہیں کہ مجھے اپنے شوہر سے طلاق چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ طلقہ، ان کو طلاق دے دو، انہوں نے دے دی طلاق۔ تو آج کل کے جو اسکالرز ہیں نا وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو عورت کو اگر شوہر سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی شکل اچھی نہیں ہے، تو وہ بذریعہ کورٹ طلاق لے سکتی ہے، اور نبی نے جو حکم دیا تھا تو کورٹ بھی جو ہے شوہر کو آرڈر کرے گی اور شوہر پر اس آرڈر کا ماننا لازم ہے، اور شوہر اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا۔ جبراً طلاق دلوائے گی عورت شوہر کو، یعنی کورٹ جو ہے جبراً طلاق دلوائے گی، تو یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں طلقہ یہ صیغہ امر کا ہے لیکن یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ایک دنیاوی معاملہ ہے۔ جیسے حضرت بریرہ کو نبی نے حکم دیا کہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہو، انہوں نے کہا مشورہ ہے بھائی میں نہیں عمل کرتی۔ اسی طرح نبی نے حکم دیا صحابی کو تعبیر نخل کا، تو وہ بھی مشورے کے طور پر تھا۔ تو یہاں بھی امر جو ہے مشورے کے طور پر ہے کہ ان کو چھوڑ دو، یہ مشورہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ چھوڑ دینا چاہیے۔ باقی یہاں امر وجوب کے لیے کیوں نہیں ہے؟ امر کی اصل وجہ، امر کا جو صیغہ ہوتا ہے نا آرڈر کا، اصل وجہ تو وجوب ہی کے لیے ہے، لیکن جب قرینہ ہوگا کہ وجوب مراد نہیں ہے تو پھر وجوب سے پھیرا جائے گا اس کو۔ وہ قرینہ کیا ہے کہ قرآن نے صاف طور پر یہ کہا ہے بیدہ عقدۃ النکاح، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ نکاح ختم کرنے کی چابی مرد کے پاس ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کو اللہ نے اس میں خود مختار بنایا ہے، کوئی اس پہ زبردستی دباؤ ڈال کے طلاق نہیں دلوا سکتا، یہ مرد پہ یہ حکم ماننا لازم نہیں ہے، یعنی دباؤ ڈال کے طلاق نہیں دلوا سکتے کا مطلب کسی اور کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ زبردستی طلاق دلوائے اس سے۔ وہ الگ بات ہے مرد زبان سے طلاق دے گا تو طلاق بہرحال ہو جاتی ہے، لیکن گنہگار ہوگا جو بھی اس پہ دباؤ ڈالے گا، کیونکہ اللہ نے بیوی کو چھوڑنے کا اختیار مرد کے دیا۔ ہاں چند صورتیں میں بار بار بتاتا ہوں، وہ اس سے مستثنا ہے، جو اس کا بھی موقع نہیں ہے وہ اپنے بیانات میں اور تفسیر کے لیکچروں میں کئی بار اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، اور جو خاص طور پہ سورہ بقرہ کی جو خلا کی آیات آئی تھی وہاں میں نے اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا تھا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بھی جو حکم دیا طلاق کا، تو وہ حکم واجبی درجے میں نہیں تھا بلکہ استحباب کے طور پر تھا کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن نے کہا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اگر تم یتیم بچیوں میں عدل نہیں کر سکتے، ان کو پورا مہر نہیں دے سکتے، تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو دو دو تین تین عورتوں سے نکاح کرو۔ اب یہاں بھی کرو کا حکم ہے نا، فَانكِحُوا آرڈر کا صیغہ ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ 4 شادیاں واجب تھوڑی ہیں، مستحب ہیں، تو یہاں بھی امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے۔ کیوں؟ قرینہ اس پر یہ ہے کہ اللہ نے نکاح کو واجب قرار دیا ہی نہیں ہے،
دوسرے مقام پہ آتا ہے احل لکم ما وراء ذالکم، کہ جتنی بھی محرم عورتیں ہیں اور کافر عورتیں، ان کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. تو حلال عورتوں، حلال کا مطلب فرض تھوڑی ہے، جائز ہے تمہارے لیے. تو قرآن کی دوسری آیت سے ایک آیت کی تفسیر ہوگی. تو اسی طرح یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے حکم دیا حضرت ثابت کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو یہ بھی وجوب کے لیے نہیں تھا، کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، اس پہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ خوب سمجھ لیں. ہاں جہاں وجوب کے لیے ہوگا تو نبی کی طرف سے اس کی صراحت ہوگی، یا قرآن میں آیت نازل ہوگی کہ یہاں جو نبی تمہیں حکم دے رہے ہیں ہے تو دنیاوی، لیکن یہ وجوب کے درجے میں، یہ استحباب کے درجے میں نہیں ہے. البتہ دین کے معاملے میں جہاں نبی حکم دیں تو وہاں یہ کہ وجوب ہی کے لیے ہوگا، جب تک کہ واضح ہمیں قرائن سے پتہ نہ چل جائے کہ یہ وجوب نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے. لیکن دنیاوی کے معاملات میں جب نبی حکم دے رہے ہیں تو اس میں اصل یہی ہے کہ استحباب کے لیے، جب تک کہ وجوب کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہ ہو. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت بریرہ کو نبی نے حکم دیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں، انہوں نے نہیں اس پر عمل کیا کیونکہ مشورے کے لیے تھا، وہاں حدیث میں ہی صراحت آ گئی ہے. اور حضرت ثابت کو نبی نے حکم دیا کہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیں، وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ طلاق وجوب کے لیے نہیں تھی، واجب ہونے کے لیے نہیں تھی، بلکہ استحباب کے لیے تھی کہ بھئی یہ مستحب ہے کہ ایسی عورت کو چھوڑ دیا جائے. اور اس کی دلیل قرآن کی دوسری آیت ہے جس میں آتا ہے کہ نکاح کو ختم کرنے کا اختیار مرد کے پاس ہے. اور جہاں دنیا کے لیے کوئی حکم دیا جائے اور قرآن ہی میں تصریح ہو جائے کہ یہ واجبی حکم ہے، تو پھر وہاں پر دنیاوی حکم ہونے کے باوجود مسلمان پر لازم ہوگا کہ اس پر عمل کرے وہ. تو اب اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے کہ نبی نے حضرت زینب کو اور ان کے بھائی کو حکم دیا کہ بھئی اپنی بہن کا نکاح حضرت زید سے کرا دیں. تو وہ یہ سمجھے کہ یہ نبی کا مشورہ ہے، لیکن قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ بھی مشورہ نہیں ہے بلکہ یہ نبی کا وجوبی حکم ہے، آپ کو نکاح کرنا پڑے گا. اب اس میں حکمت کیا تھی؟ نبی کے پیش نظر تو یہ حکمت تھی کہ بھئی لوگ ایک نکاح کو معیوب سمجھ رہے ہیں، غلام جو آزاد کردہ غلام ہے اس سے نکاح کو لوگ معیوب سمجھ رہے ہیں، تو یہ عیب ختم ہونا چاہیے. پھر آپ کو اپنے بیٹے سے، جو منہ بولے بیٹے تھے، ان سے محبت بہت تھی، ان کا گھر بسانا چاہتے تھے، اچھا رشتہ مل جائے، یہ حکمت تھی. لیکن اللہ کے پیش نظر ایک اور حکمت تھی. اللہ کے پیش نظر یہ حکمت تھی کہ منہ بولے بیٹے کو کی بہو کو جب طلاق ہوگی تو میں اپنے نبی کا ان سے نکاح کرواؤں گا، تاکہ لوگوں میں اس رسم بد کا خاتمہ ہو. لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا نہ سمجھیں اور اس کی بیوی کو بہو نہ سمجھیں، کیونکہ اسلام کے جو رشتہ داری کے احکامات ہیں وہ خلط ملط نہ ہو. جو بلڈ ریلیشن جس سے ہے وہ ہے، جس سے نہیں ہے اس سے نہیں ہے، کیونکہ آگے پورا وراثت کا اور نکاح کا نظام اسلام نے اس بنیاد پہ کھڑا کرنا تھا. تو پریکٹیکلی نبی سے اللہ تعالیٰ یہ عمل کروانا چاہتے تھے کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ سے نکاح کریں گے، تاکہ پریکٹیکلی کر کے نا عرب کے دل سے اس عمل کی نفرت کو نکالا جائے. تو یہ اللہ کے پیش نظر حکمتیں تھیں جو اس وقت نبی کو معلوم نہیں تھیں. تو اللہ نے ان آیات میں بعد میں بتائیں کہ یہ تو پہلے سے ہماری طرف سے مقدر تھا، یہ ہونا تھا. تو زید ابن حارثہ نے طلاق دینی تھی، یہ نہیں چل سکتے تھی ان کا نکاح ان کے ساتھ. تو یہ اس کا شان نزول ہے. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے، یہاں مومن مرد سے مراد حضرت زینب بنت جہش کے بھائی ہیں عبداللہ بن جہش، اور مومنہ سے مراد حضرت زینب ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اس کے رسول ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو ان کو اپنے اس معاملے میں اختیار رہے. ویسے تو آپشنل ہے نکاح کرنا، آپ کریں نہ کریں، لیکن جب نبی کا آرڈر آ گیا تو اب اس آرڈر کے بعد آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ یہ حکم وجوبی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، اور حضرت عبداللہ بن جہش کو، تو حضرت زینب نے اس نکاح کو قبول کر لیا، اور پھر حضرت زینب کا حضرت زید بن حارثہ سے نکاح کرا دیا گیا. وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب ہم انشاءاللہ تفسیر کا کچھ حصہ باقی ہے اس رکوع کا، تو انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں سورہ احزاب کا رکوع نمبر 5 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 2، اس کی میں تفسیر شروع کروں گا اس آیت سے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اس آیت سے انشاءاللہ میں تفسیر شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.